اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم نے گوگل انالیٹکس یا گوگل آفس کی ڈفرینٹ پروڈکٹس کو یوز کیا، جس میں گوگل ڈاکس ہے، جس میں گوگل شیٹ ہے، اور گوگل شیٹ میں ہم نے ڈیٹا ان پٹ کے ریفرنس سے گوگل فارمز کو بھی یوز کیا. یہ سیشن اسپیسیفکلی گوگل فارمز کے اوپر بیس کرتا ہے. گوگل فارم کو بے تحاشا ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم مختلف اسائنمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں، کوئزز ڈیولپ کرتے ہیں، ایگزام ڈیولپ کرتے ہیں، تو گوگل فارم ان ایگزام کی ڈیولپمنٹ میں بھی ہماری کافی ہیلپ کر سکتا ہے. یہ سیشن ایکسکلوسیولی بیس کر رہا ہے کہ گوگل فارم کو ایگزام ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمیں کیا فائدہ ہوگا گوگل فارم کو استعمال کرنے کے بارے میں؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گوگل فارمز جب ہم کی مدد سے جب ہم ایگزام ڈیولپ کر لیں گے تو اسٹوڈنٹ تک بڑی آسانی کے ساتھ وہ پہنچ جائے گا. ہمیں کسی پرنٹنگ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، ہمیں کوئی یو ایس بی اسٹک یوز نہیں کرنی پڑے گی. اسٹوڈنٹ اپنے موبائل ڈیوائسز میں یا اپنے کمپیوٹر میں ڈائریکٹلی اپنے جی میل ایڈریس کے ذریعے اس کو ایکسیس کر لیں گے، نمبر 1. نمبر 2، جب وہ ایگزام کر لیں گے تو جو ان کی گریڈنگ ہوگی وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. جی، آٹومیٹک گریڈنگ. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیچرز میں بے تحاشا پاپولر ہے کہ اس میں ہر ایگزام کو گریڈ جس طرح مینولی ہم کرتے تھے اس طرح نہیں کرنا پڑتا، آٹومیٹک گریڈنگ ہو جاتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر پہ کہ یہ آٹومیٹک گریڈنگ کیسے ہوتی ہے اور گوگل فارمز کو ایگزام کے لیے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں. اس پرٹیکولر پیج کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گوگل آفس کی مختلف پروڈکٹس ہیں ان کے نام کیا ہیں. ان میں سے گوگل ڈاکس ہم یوز کر چکے ہیں، گوگل شیٹس ہم یوز کر چکے ہیں، گوگل سلائیڈس یہ بیسیکلی پاور پوائنٹ کے پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے. گوگل فارمز اس کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو گوگل فارمز کو ہم نے کلک کر لیا. لاسٹ ٹائم جب ہم نے گوگل فارمز کو کلک کیا تھا تو ہم نے گوگل شیٹ ہی کے اندر سے اس کو استعمال کرنا سیکھا تھا. اب یہاں پہ ہم ایک گوگل پیج سے ہم کیسے گوگل فارمز کی طرف جائیں گے وہ یہاں پہ ہم آ جائیں گے. اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ ہم گوگل سرچ باکس میں گوگل فارمز لکھیں گے تو یہ پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا جو اس وقت آپ کے سامنے اوپن ہے. گو ٹو فارمز کے اوپر کلک کرتے ہیں. یہ ایک لائبریری آپ کے سامنے آ جائے گی. کیونکہ میں نے بہت ساری فارمز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں تو میرے پیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. امید کر رہا ہوں کہ آپ کا پیج اتنا زیادہ بھرا ہوا نہیں ہوگا. بہرحال ہم ایک بلینک فارم کو کلک کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا. اچھا، یہ تقریباً وہی چیز ہے جو ہم نے گوگل فارمز کو ڈیٹا ان پٹ کے طور کے اوپر جب استعمال کیا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے آیا. اس وقت میں گوگل فارم کو ایز اے کوئز یا ایز اے اسائنمنٹ ڈیولپر کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. تو جو سب سے پہلا ہم نے کام کرنا ہے، یہاں پہ یہ جو سیٹنگ کا بٹن ہے، اس سیٹنگ کے بٹن کو ہم نے کلک کیا تو اب آپ کے سامنے جو پہلی آپشن آئے گی، میک دس اے کوئز. اچھا، گوگل کی ٹرمینالوجی میں یہ کوئز ہے. آپ اس کو اسائنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو ایک ایگزام بھی بنا سکتے ہیں. گوگل اس اسائنمنٹ، کوئزز اور بذات خود کوئز کے لیے ایک ہی نام استعمال کر رہا ہے جس کو کوئز کہتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو کوئز کو اور اس بٹن کو ہم نے آن کر لیا. جو ہی اس بٹن کو آن کیا کچھ آپشن نیچے آن ہو جائیں گی. جب یہاں پہ یہ آپشن ہے کہ امیڈیٹلی آفٹر ایچ سبمیشن، کہ جو ہی ایک اسٹوڈنٹ اپنا ایگزام کر کے سبمٹ کا بٹن پریس کرتا ہے اسی وقت اس کو رزلٹ مل جائے، یا آپ یہ انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن یا جب ساری کلاس اپنے ایگزام کو سبمٹ کر دے اس کے بعد آپ کے سامنے وہ رزلٹ آئے. آپ کی مرضی، آپ جس مرضی آپشن کو یہاں پہ آن کر دیں. مسڈ کوسچنز، یہ وہ ہے کہ آپ پرومپٹ کرنا چاہتے ہیں، مسڈ کوسچن کے آنسرز بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں یا صرف وہ آنسر بتانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اٹیمپٹ کیے ہیں تاکہ ان کو صرف اپنی غلطیوں کا پتہ چلے. مسڈ کوسچن کے کیا آنسر ہیں یہ نہ پتہ چلے. اس طرح مختلف قسم کے آپشنز ہیں جو یہاں پہ آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہاں پہ ایک پریزنٹیشن میں کچھ آپشنز موجود ہیں کہ نیچے جب ایک ایگزام ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر اسکرین موجود ہے تو اس کو ایک پروگریس بار نظر آ جائے تاکہ اس کو پتہ رہے کہ اتنے کوسچنز ابھی باقی ہیں. تو اگر وہ ٹائم اسیسمنٹ
ساتھ ساتھ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے. تو ٹائم اسیسمنٹ کے بارے میں شفل کوسچن آرڈر یہ بہت امپورٹنٹ ایک آپشن ہے، خاص کر جب آپ اس گوگل کوئز کو یوز کر رہے ہیں ایک کلاس روم انوائرمنٹ میں. کلاس روم میں اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے رسپانسز کو دیکھ سکتا ہے. تو وہاں پہ اگر وہ اس کے آرڈر کو شفل کر دیں گے تو پاسبل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو کوسچن نمبر 1 ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کوسچن نمبر 5 ہو، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کوسچن نمبر 10 ہے تو دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کوسچن نمبر 5 ہو. تو یہاں پہ یہ شفلنگ بہت امپورٹنٹ رہتی ہے. اچھا، جب ہم اس کو بنانا چاہیں گے، یہ جب سارا ہو گیا اس کے بعد ہم دوبارہ کوسچنز پہ آتے ہیں اور کوسچن لکھنے کا طریقہ ایگزیکٹلی وہی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک کوسچن لکھتا ہوں کہ واٹ از دی ڈایامیٹر آف ارتھ. اب یہاں پہ آپ کے سامنے وہی ملٹیپل چوائس کوسچن، یعنی آپ اس کو کچھ چوائسیز پہلے دے دیں. یہ وہی چیزیں جو ہم نے اس کو ڈیٹا ان پٹ جب ہم نے کیا تھا تو اس وقت سیکھی تھی. تو کیا کیا آپشن ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ اس سیشن میں جا کے دوبارہ سیکھ سکتے ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کوسچن کو کتنے نمبر دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس کوسچن کو 10 نمبر دینا چاہیں، 20 نمبر دینا چاہیں، وہ یہاں پہ آپشن موجود ہے. یہ وہ آپشن ہے جو اگر اس گوگل فارم کو آپ نے کوئز کے طور پہ نہیں لیا ہوا تو یہاں پہ آن نہیں کی جا سکتی. سو یہاں پہ ہم اس کو کوئی بھی نمبر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. سملرلی اس کوسچن کو ہم مسٹ بنانا چاہیں تو مسٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ ایک میں نے اسکیچ آپ کے سامنے دیا ہے. ایک گوگل فارم کی مدد سے ایک کوسچنر ایک کوئز میں نے پہلے سے ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ڈیمو کے طور کے اوپر. یہ ایک کلاس ہے ڈیٹا انالیٹکس کی، اس کا سیکشن E1، اس کے لیے ایک کوئز ڈیولپ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ ایک پکچر بھی اس کے سامنے لگائی ہوئی. پکچر کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ تھیم کا بٹن موجود ہے، اس تھیم کو کلک کریں تو مختلف آپشن آپ کے سامنے آئیں گی. اس میں سے ایک آپشن یہ ہے. یہ مختلف کوسچنز یہاں پہ موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ ان کو جب آپٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کے آنسر کرتا جائے گا اور اینڈ کے اوپر آ کے اس کو سبمٹ کر دے گا. تو یہاں پہ اس وقت آپ کو سبمٹ کا بٹن لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جب تک یہ کوسچن پورا پریویو فارم میں نہیں جائے گا اس وقت تک یہ اس میں اس کا سبمٹ کا بٹن یہاں پہ نہیں آ سکتا. اوکے، سو یہ ہمارے پاس ایک کوئز تھا، میں نے آپ کے سامنے ڈیمو رکھا. جب یہ سارے اسٹوڈنٹ اس کو سبمٹ کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں رسپانسز، اس کے آگے نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، رسپانسز 31. جو ہی میں اس کو کلک کروں گا تو جو 31 رسپانسز ہیں ان کے ریزلٹ آپ کے سامنے ایک سمری فارم میں سامنے آ جائیں گے. مختلف کوسچنز کے علیحدہ علیحدہ آنسر جو اسٹوڈنٹ نے دیے ہوئے ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ نمبر جو آٹومیٹیکلی اسیس ہوئے ہیں. اب آپ کے لیے حیرت ہوگی یہ نمبر اس کو کیسے پتہ چلے؟ جی، نمبر اس کو ایسے پتہ چلے کہ ہر کوسچن کے آپ نے نمبر اسائن کیے ہوئے ہیں. 10 نمبر کا کوسچن ہے یا 3 نمبر کا کوسچن ہے یا 7 نمبر کا کوسچن ہے، اور جب وہ کوسچنز اسائن ہو گئے اسٹوڈنٹ نے کسی آپشن کو کلک کیا، اگر تو وہ آپشن ٹھیک تھی تو اس اسٹوڈنٹ کو پورے نمبر مل جائیں گے، اور اگر وہ آپشن غلط تھی تو ظاہر ہے اس کے نمبر کٹ جائیں گے. یہاں پہ گوگل آپ کو یہ آپشن پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آدھے نمبر دینے چاہیں یا اگر کوئی 2 آپشن ٹھیک ہیں، ایک آپشن کی بجائے 2 آپشن ٹھیک ہیں، تو وہ فیسلٹی بھی یہاں پہ گوگل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو جو بھی آپ نے گوگل کو آنسر پہلے سے بتائے ہوئے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے ان پیپرز کو ان کوئزز کو سبمٹ کیا ہے، گوگل ان کو گریڈ اس کے مطابق کر کے یہ نمبر آپ کے سامنے بتا دے گا. اچھا، جب یہ فارم کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز گوگل فارم جو کلیکٹ کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا جی میل ایڈریس ہے. جی میں بات کر رہا ہوں ای میل ایڈریس کی بات نہیں کر رہا، میں جی میل ایڈریس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ کے پاس جی میل ایڈریس نہیں ہے تو انفارچونیٹلی وہ یہ گوگل فارمز کے اوپر کوئی کوئز ایکسیس نہیں کر سکتا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ رزلٹ آتے ہیں تو ہمیں یہ ایک آپشن آتی ہے ریلیز
اسکور، یعنی جب آپ اس کو فائنلائز کر دیں اور اس بٹن کو کلک کریں تو جو ای میل ایڈریسز اسٹوڈنٹ نے دیے ہوئے ہیں ان ای میل ایڈریسز پہ آٹومیٹیکلی اسی اسٹوڈنٹ کا جو سالوڈ اور گریڈڈ فارم ہے وہ اس کے پاس چلا جائے گا. اگر جو کوسچن اس نے ٹھیک کیے ہیں وہ بھی اس کے تک پہنچ جائیں گے، جو کوسچن وہ ٹھیک نہیں کر سکا وہ بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے. سو یہ ہمیں اس کا فائدہ ہے. یہ اس نے ایک سمری فارم ہمارے سامنے پرووائڈ کر دی ہے. اب کیونکہ یہ انالیٹکس کا حصہ ہے تو گوگل اس میں انالیسس بھی کر رہا ہے. انالیسس کہاں پہ آ رہا ہے؟ ایک تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ ایوریج نمبر کتنے ہیں، ٹوٹل نمبر کتنے تھے، رینج آف دی اسٹوڈنٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر علیحدہ علیحدہ ہر کویسچن کا آنسر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ نے کیا کیا آنسر کیے ہوئے تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ جتنے بھی کویسچنز آ رہے ہیں یہ ہر اسٹوڈنٹ کے علیحدہ علیحدہ رسپانسز ہمارے سامنے اس نے دے دی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو انڈیویجولز ہیں ہر انڈیویجول کا علیحدہ علیحدہ پیپر وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ 1 آف 31 ٹوٹل رسپانسز تھے. فرسٹ اسٹوڈنٹ نے جس کا ای میل ایڈریس یہ ہے اس نے یہاں پہ کیا کیا پرفارم کیا ہوا ہے، کون سا کویسچن ٹھیک ہے کون سا کویسچن غلط ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس نے خود سے یہ اس کو کراس لگا دیا ہوا ہے کہ اس میں یہ کویسچن اس نے غلط کیا ہوا ہے یا صحیح کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق یہ نمبر کیونکہ جن میں ایک ٹیکسٹ فارم میں ایک پیراگراف فارم میں آنسر چاہیے تھا تو اس کے نمبر ایک اس کے گریڈر نے خود سے دیے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ملٹیپل چوائس کویسچن تھے وہ گوگل نے خود سے کلیکٹ کر کے اس کے آنسر نمبر گریڈ کر دیے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹ کے پیپر کو اگر علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں تو پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ گوگل فارم کو ایک کوئز بنانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ گوگل فارمز کو ایگزام یا کوئز یا اسائنمنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے آٹومیٹک گریڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے مختلف فیچرز جب ہم یوز کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ تک اس کی شیئرنگ کسی کاغذ کسی یو ایس بی اسٹک کے بغیر ہی ہو جاتی ہے. اور خاص کر جب ہم ایک آن لائن انوائرمنٹ پہ موجود ہیں تو آن لائن انوائرمنٹ میں کیسے ایگزام کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.